بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت چہارم، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صفحہ نمبر 7، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم پہلے پڑھائی کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت روز بروز آگے بڑھ رہی تھی۔ سچی دعوت کون سی؟ یعنی کہ اسلام کی دعوت۔ اسلام روز بروز یعنی دن بدن بہت تیزی سے مکہ میں پھیلتا جا رہا تھا۔ قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا۔ سرداران قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابیاں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ یعنی کہ قریش کے جتنے بھی خاندان تھے اس میں سے کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا، اور ان کے جو بڑے سردار تھے وہ اسلام کو اتنی تیزی سے پھیلتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا۔ ان سب سے کہا گیا کہ رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلیں تو سب مل کر حملہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کر کے انہوں نے ایک گروہ بنا دیا اور نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دی، ٹھیک ہے۔ وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ قریش کیا سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب قریشی نوجوانوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یعنی وحی کے ذریعے انہیں یہ بتا دیا کہ قریش ان کے قتل کی سازشیں کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک مٹھی بھر مٹی، خاک یعنی کہ مٹی لے کر پھینک دیں اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کریں، اور ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ارادہ مدینہ کی طرف ہجرت کا تھا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی وجہ سے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مدینہ کی طرف ہجرت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار سور میں ٹھہر گئے، ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر نکل گئے تو ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ اسلام جماعت چہارم، صفحہ نمبر 7 کی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی، اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 8 کی، ٹھیک ہے۔ اسی سے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے بڑے انعام کا اعلان سن کر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے غار سور تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے۔ اچانک میں نے سر اٹھایا تو نظر باہر لوگوں کے پاؤں پر پڑی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور یہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ غار سور میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عرب کے ایک قبیلے بنی مدلج کے علاقے سے ہوا۔ اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے دل میں بھی 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔
عرب کے لوگ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے فال نکالتے تھے۔ سراقہ نے بھی تیر کے ذریعے سے فال نکالی۔ فال کا مطلب ہوتا ہے کہ آیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فال اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، مگر انعام حاصل کرنے کا لالچ اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ یعنی جب اس نے فال نکالی تو جواب نہیں میں آیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسے انعام حاصل کرنے کا لالچ تھا، اس لیے اس نے فال کی بات نہیں مانی اور آگے بڑھتا گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تعاقب شروع کر دیا۔ تعاقب کا مطلب پیچھا شروع کر دیا۔ اب کی بار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 9، اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہم تک پہنچنے ہی والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرآن مجید کی وہی آیت تلاوت فرمائی، اور وہ کون سی آیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن ان اللہ معنا، ترجمہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور آپ سے معافی مانگی، آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ سیرت طیبہ کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے کے بجائے مدد طلب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ بہترین مثال ہے۔ جس طرح آپ نے سفر ہجرت کے دوران میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین رکھا، اسی طرح ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اللہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مشکل موقع پر بھی نہیں گھبرائے، اور آپ نے ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین کو واضح کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی کی مدد و نصرت پر یقین رکھنا چاہیے۔